محمد نبینا محمد نبی جابر جو اپنے ولول انگیز خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرما رہے تھے. میں اتنا ہی کہوں گا، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے. خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے. کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے. خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے میں. خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے میں. یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے. محترم سامعین، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس پرمیشن 11 بجے تک ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے مدرسہ حاضہ کا ایک طالب علم محمد امتیاز مجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تقریر سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں. محمد امتیاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا. اللہ تعالی ہمیں سماع سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ وارف تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفے کی فضیلت روزہ روشن کی طرح آیا ہے. اللہ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزہ کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو فرض پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت عرفہ ہے اور اعلیٰ وارفاشے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے. نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا. برادران ملت، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے. کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا تحفہ ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ اکرام جھوم اٹھے. سبحان اللہ، اب تو ہم نمازوں کے ذریعے ہر مشکلیں آسان کر دیں گے. اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. 5 وقت کی نماز ادا کرے، 500 نماز کے ثواب ملے. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. عزیزان گرامی، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی وہ باغ جہاں سر کو جھکانے کو ملے گا.
کوئی متقی نماز کے بغیر متقی ہو نہیں سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب نہیں ہو سکتا۔ حضور نے بھی نماز ادا کی، صحابہ اکرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء اکرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو، آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے انسان افضلوار پر ہوتا ہے، کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا مکالہ ہوتا ہے۔ برادران ملت، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون غیر انسان، کون مسلم، کون غیر مسلم، یہ امتیاز نماز سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اسی صفحے پر ہے ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فما ترکہا فقد کفر، ہمارے اور منافقین کے مابین ایک عہد ہے، وہ نماز ہے، جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ما ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ان تمام احادیث کی روشنی اظہر من الشمس ہوتی ہے۔ جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور تارک الصلاۃ سے نبی آخر الزمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس نے بھی نبی آخر الزمان کو تکلیف پہنچائی گویا اس کی دنیا و آخرت برباد ہے۔ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو رب کائنات اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور بندہ رحمت خداوندی کا محور بن جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں اس پر آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور ہے، آپ پر خلافت کا دور ہے، ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ بڑھیا دربار امیر المؤمنین میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ میرا تیل زمین نے چوس لیا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرزہ لیتے ہیں اور اس پر کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس پرزے کو اس جگہ پر رکھنا جہاں پر تمہارا تیل گر گیا۔ وہ بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے، فوراً زمین پورا تیل اگل دیتی ہے۔ تمام لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ماجرا۔ اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اے زمین اس بڑھیا کا تیل فوراً واپس کر ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو تارک الصلاۃ ہے یعنی نماز نہیں پڑھتا۔ محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ہمیں اس عبرتناک واقعہ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو قبر میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ زمین کیا معاملہ کرے گی۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، 5 وقت کی نماز پابند بنائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ وما علینا الا البلاغ۔